إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وفي رواية أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب جهنم، وتغل فيه مردة الشياطين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. तमाम किस्म की तारीफ़ात, तस्बीहात, तमजीदात अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। उस अल्लाह के इनामात, एहसानात, इकरामात हमारे ऊपर लातअदाद और बेशुमार है। अल्लाह की नियामतों में से एक बड़ी नियामत रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब होना है। ये वो अजीम महीना है जिसकी फजीलत बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक का महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद जैसी अजीम किताब नाजिल फरमाई।
اور یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور حق اور باطل کو مفصل طور پر رب ذوالجلال نے اس بابرکت کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ بس جو بھی شخص مقیم کی حالت میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے گاؤں اور علاقے میں رہتے ہوئے رمضان کا بابرکت مہینہ پایا تو اس پر فرض ہے کہ وہ اس مہینے میں روزہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کسی بھی اسلامی مہینے کی آمد پر مبارکبادی پیش نہیں کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو خوشخبری سناتے ہوئے ان کو مبارکبادی بھی دیتے تھے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اتاکم رمضان، لوگو تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، شہر مبارکن، یہ ایک انتہائی بابرکت مہینہ ہے، رب ذوالجلال نے اس مہینے میں تمہارے اوپر روزہ رکھنے کو فرض قرار دیا ہے، اور یہ ایک ایسا عظیم اور بابرکت مہینہ ہے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بعض روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پورا مہینہ جنت کے دروازے بند نہیں کیے جاتے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطینوں کو جکڑے جاتے ہیں، پابند سلاسل کیے جاتے ہیں۔ مزید فرمایا، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس بابرکت مہینے میں ایک ایسی رات ہے، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، فرمایا برابر ہے بھی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، جو بھی شخص اس رات کی خیر و برکت سے محروم ہوا تو حقیقت میں وہ شخص محروم شخص ہے، وہ بدنصیب اور بدقسمت شخص ہے وہ شخص۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے سلف صالحین، صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ 6 مہینہ پہلے سے رمضان المبارک نصیب ہونے کے بارے میں اللہ سے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے لطائف المعارف میں ذکر کیا ہے کہ سلف رحمۃ اللہ علیہ مجمعین وہ رمضان المبارک کی آمد کے لیے 6 مہینہ پہلے سے دعائیں کرتے تھے۔ اتنا عظیم مہینہ ہے جس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، الیس قد مکث بعدہ سنہ فادرک رمضان فصامہ وصلى كذا وكذا سجدة في السنة فلبينهما أبعد مما بين السماء والأرض۔ جب سیدنا طلحہ بن عبید اللہ الانصاری رضی اللہ عنہ کو خواب آیا کہ 2 صحابی رسول
جنہوں نے ایک ہی وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت ہاتھ پہ اسلام قبول کیے تھے۔ ان میں سے ایک فرائض کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل بھی پڑھا کرتے تھے، عبادت گزار تھے بہت زیادہ، جبکہ دوسرے صحابی فرائض تو وہ ادا کرتے تھے تاہم نوافل کم پڑھا کرتے تھے، اور جو صحابی کثرت سے نوافل ادا کرتے تھے وہ 1 سال پہلے اللہ کے راستے میں شہید بھی ہوئے، شہادت کا عظیم مرتبہ حاصل کیا۔ لیکن دوسرے صحابی جو نوافل کم پڑھا کرتے تھے وہ 1 سال بعد طبیعی موت وفات پا گئے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا خواب ان کو آتا ہے کہ وہ صحابی جو نوافل کم پڑھا کرتے تھے اور 1 سال بعد طبیعی موت وفات پا گئے تو وہ جنت میں پہلے پہنچے ہیں، اور جو صحابی کثرت سے نوافل بھی پڑھا کرتے تھے اور اللہ کے راستے میں شہید بھی ہوئے لیکن وہ بعد میں جنت میں پہنچے، اور مقام و مرتبہ بھی دونوں کے درمیان فرق تھا۔ تو ان کو تعجب ہوا، حیرت ہوئی، یہ جو خواب میں نے دیکھا ہے یہ کیا خواب دیکھا ہے میں نے۔ بعض صحابہ کرام کے سامنے ڈسکس کیا تو انہوں نے بھی حیرت کا اظہار کیا۔ بات پہنچی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے یہ بالکل سچا خواب دیکھا ہے، برحق دیکھا ہے۔ پھر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی علت بیان کرتے ہوئے کیا جو صحابی طبعی موت وفات پا گئے تھے اگرچہ 1 سال بعد، لیکن الیس قد مکث ھذا سنہ، کیا اس نے 1 سال اس کو ایکسٹرا زندگی نہیں ملی؟ فادرک رمضان فصامہ، تو اس 1 سال اضافی زندگی میں اس کو رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ نصیب ہوا، تو اس مہینے میں اس نے روزہ رکھا اور پورے سال میں اتنے فرائض اس نے ادا کیے، تو یقیناً ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہے فرمایا، اس کے برابر بھی نہیں فرمایا۔ جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہے فرمایا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہونا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا انعام ہے، لیکن یہ انعام ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدر کرتے ہوں، رمضان المبارک سے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کماتے ہوں، رمضان المبارک کی خیرات اور برکات سمیٹتے ہوں، نہیں تو یہی رمضان المبارک اگر اس کی قدر نہ کرے اور اس کی برکتوں سے، نعمتوں سے، رحمتوں سے محروم ہو جائے تو یاد رکھے یہ رمضان المبارک اس شخص کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا پڑتی ہے اس شخص پر، فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام کی بد دعا پڑتی ہے اس شخص پر۔ صحیح ابن حبان میں ہے ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر چڑھتے ہوئے خلاف معمول 3 مرتبہ آمین کہا۔ جب اس کے بارے میں وجہ پوچھی گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ جبریل امین علیہ السلام ابھی میرے پاس تشریف لائے تھے اور اس نے 3 قسم کے لوگوں پر بد دعائی کی اور میں نے اس پر آمین کہا ہے۔ ان 3 لوگوں میں سے ایک وہ شخص رجل ادرک رمضان فلم یغفر له فابعدہ اللہ، جبریل امین نے کہا کہ وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پایا لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی، اس نے اپنے گناہوں کو نہیں بخشوایا، تو جبریل امین نے بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے۔ تو رمضان المبارک میں اگر اس کی صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی قدر نہ کرے اور اس سے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے کی کوشش نہ کرے اور رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا بھی کی ہے اور ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی شدید وعید سنائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ خواب آتا ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تذکرہ فرمایا کہ میں آج سویا ہوا تھا، نیند میں میرے پاس 2 فرشتے آئے نیند کی حالت میں، ان دونوں نے مجھے ایک دشوار کن راستے پہ لے کے گئے، تو میں نے کہا کہ یہ راستہ انتہائی دشوار ہے، تو فرشتوں نے کہا ہم آپ کے لیے آسان بنا دیں گے، تو ان دونوں کے ساتھ میں چڑھا پہاڑ کے اوپر، تو وہاں پر لوگوں کی آہ و بگا، چیخنا اور چلانا، یہ آوازیں میں سن رہا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ جہنم کی جو ہے اہل جہنم والے لوگوں کی آواز ہے، ان کی چیخنا اور چلانا ہے، ان کی چیخ و پکار ہے، ان کی آہ و بکا ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید آگے لے کے گئے تو کیا دیکھتا ہوں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے تھے سزائیں بھی دی جا رہی تھی اور ان کو الٹے لٹکائے ہوئے تھے، الٹے لٹکائے ہوئے تھے اور ان کی بانسیں چیر کر پیچھے گدی کی طرف لے کے جا رہے تھے اور خون ٹپک رہا تھا وہاں سے، انتہائی خوفناک منظر تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ انتہائی بری حالت میں الٹے لٹکائے ہوئے اور بانسیں ان کی چیری ہوئی ہے، خون ٹپک رہا ہے، انتہائی خوفناک منظر میں، کون ہے یہ لوگ؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں روزہ توڑے یا روزہ نہیں رکھے۔ تو رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھنا بلا عذر شرعی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی سخت سزائیں سنائی ہے۔ سامعین محترم، یہ مہینہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے، اجر و ثواب سے بڑا ہوا مہینہ، سبحان اللہ۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کی کوشش کیجیے، نہیں تو مستقبل میں واللہ ہم سب کے اوپر ایسے خوفناک، المناک، کرمناک مناظر آنے والے ہیں کہ وہاں پر انسان آہ و بکا کے علاوہ اور کاش اور یا لیت کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا اس کے لیے۔ جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت نہیں کی، تو ان کی تمنا یہی ہوگی کہ اگر دنیا میں لوٹایا جائے تو کوئی نہ کوئی اجر و ثواب کمائے، کسی بھی لحاظ سے ہو، اجر و ثواب کمائے،
وہ اللہ سے یہ التجا کریں گے، اور ضرور التجا کرتے ہیں وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت کلا انها کلمۃ هو قائلها۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انسان پر موت آتی ہے تو موت آنے کے بعد سب سے پہلا جو تمنا کرے گا اور اللہ سے مطالبہ کرے گا وہ کہے گا رب ارجعون، پروردگار مجھے واپس دنیا میں لوٹا دے، یا اللہ مجھے واپس دنیا میں لوٹا دے۔ اور موت برحق ہے، اس پہ تو تمام انسانیت جو ہے اس پر اتفاق ہے، اور روزانہ اس پر مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ تو جب انسان مرتا ہے تو سب سے پہلا جو اس کی طرف سے تمنا ہوگی وہ دوبارہ دنیا میں واپس بھیجنے کی جو ہے وہ تمنا کرے گا، رب ارجعون، میرے پروردگار مجھے دنیا میں واپس کر دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں کوئی نہ کوئی اچھا عمل کروں، دنیا میں واپس لوٹا دے، عزیز و اقارب سے، اولاد سے، اور دوست احباب سے، بیوی بچوں سے، گھر بار سے، بینک بیلنس کو دیکھنے کے لیے، ان کے لیے نہیں، ان سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کوئی بھی اچھا عمل کروں۔ یہاں پر صالحا اس کو تنکیر کہا جاتا ہے، نکرہ کہا جاتا ہے، کوئی بھی اچھا عمل، وہ عمل جتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کہ اللہ مجھے اگر دنیا میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی واپس کر دے تو میں کوئی نہ کوئی اچھا عمل کر لوں، یہ تمنا کرے گا۔ تو اللہ کے لیے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچئے، اور انتہائی خوفناک مناظر سے، کٹھن مراحل سے ہم نے گزرنا ہے، اور یہ مناظر اور یہ مراحل اگر آسان بنانا چاہتے ہیں تو یہ جو بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ اکبر۔ سلف صالحین میں بعض سلف، جس طرح کی امام ربیع بن حسین رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک گڑھا کھودا ہوا تھا اپنے گھر میں، اور جب بھی عمل کرنے میں سستی آ جاتی ہے، عبادت کرنے میں، تو وہ اس گڑھے میں جا کر لیٹ جاتے تھے، وہاں جا کر لیٹ جاتے اور اسی آیت کی تلاوت کرتے، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ وہ کہتے ہیں اپنے آپ سے کہ اے ربیع، کسی دن اس جگہ پر آنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور اس وقت یہ مطالبہ کرے گا رب ارجعون، میرے پروردگار مجھے دنیا میں واپس کر دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کوئی نہ کوئی اچھا عمل کروں۔ تو اپنے آپ سے مخاطب کر کے پھر وہیں سے وہ اٹھ جاتے اور کہتے اے ربیع، ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے تجھے موقع دیا ہوا ہے اجر و ثواب کمانے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا، تو ابھی بھی جا کر دوبارہ اللہ کی عبادت میں مصروف اور مشغول ہو جائے۔ جب بھی سستی ہوتی تو وہ وہاں جا کر اس جگہ پر لیٹ جاتے تھے، اور اپنے آپ کو یہ تصور کرتے کہ اب میں مر گیا، قبر میں پہنچ گیا ہوں، اور پھر اس کے بعد وہیں سے اٹھ کر اس آیت کی تلاوت کر کے وہیں سے اٹھ کر وہ دوبارہ آ کر اللہ کی عبادت میں مصروف اور مشغول ہو جاتے تھے۔ تو ان بابرکت لمحات کو، ان قیمتی ساعات کی جو ہے قدر کیجیے، ان میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے کی کوشش کیجیے۔ اور اسی طرح امام ابو العالیہ
رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے آپ کے لیے کفن تیار کیا ہوا تھا، اور جب بھی عبادت کرنے میں سستی ہوتی وہ کفن کو پہن لیتے اور پھر اپنے آپ سے مخاطب ہوتے تھے کسی نہ کسی دن اس کپڑے کو پہننا ہے، اور اس وقت میں اچھا عمل کرنے کا اگر میں تمنا بھی کروں تو میری کوئی تمنا قبول نہیں کی جائے گی، لیکن ابھی بھی اللہ نے مجھے موقع دیا ہوا ہے تو جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کی جائے، پھر کفن کو اتار کر دوبارہ اللہ کی عبادت میں مصروف اور مشغول ہو جاتے تھے۔ تو سامعین محترم، میرے مسلمان ماؤں بہنوں، اس بابرکت مہینے کی قدر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو رضا کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، اور یہ بابرکت مہینے، یہ بابرکت مہینہ، بابرکت ساعات، بابرکت لمحات، اس میں جو بھی اچھا عمل کرو گے رب ذوالجلال اس میں بہت زیادہ برکت ڈالتا ہے، اور اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت مہینے کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اس بابرکت مہینے میں اچھے اعمال کرنے کے بہت سارے ذرائع موجود ہیں۔ ان ذرائع میں سے ایک اہم ذریعہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے کے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من ریح المرسلہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ خرچ کرنے والے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام خرچ کرنے میں اور زیادہ تیز ہو جاتے، بہت زیادہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینے میں اور زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک میں صدقہ خیرات کر کے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے کی کوشش کیجئے۔ پھر انسان جب مرتا ہے اس وقت وہ تمنا کرے گا صدقہ خیرات کرنے کے بارے میں، لیکن اس کی یہ تمنا صرف اور صرف تمنا ہی رہے گی اور اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ یعنی جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے۔ جب وہ دن آئے گا، جب موت آئے گی، اس وقت انسان تمنا کرے گا پروردگار میری عمر میں اور تھوڑا سا اضافہ کر لیتا تو میں تیرے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کر لیتا اور میں نیک لوگوں میں سے، اچھے لوگوں میں سے بن جاتا۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی زندگی میں ایک لمحہ کے لیے آگے نہیں بڑھاتا، جب اس کی موت آ جاتی ہے تو ختم۔ اب انسان تمنا کرے گا
کہ میں فلان میرا وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں، وہ عمدہ اور نفیس چیز اللہ کے راستے میں خرچ کروں، لیکن اس کے لیے کوئی ثواب اور اجر نہیں ملے گا تمنا پر، اور کوئی کام اچھا عمل نہیں کر سکے گا۔ تو لہٰذا زندگی میں اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیجیے، اور یاد رکھیے آج کل کے اس دور میں سب سے بہترین مصرف صدقہ خیرات کے لحاظ سے مدارس اسلامیہ ہے، دینی مدارس ہے، جہاں پر طلباء اور علماء تیار ہوتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ وہ اپنے علاقے کے غرباء اور فقراء کو چھوڑ کر باہر کے علاقوں کے، باہر شہروں کے طلباء پر، علماء پر خرچ کرتے تھے۔ تو ان پر اعتراض کیا گیا کہ آپ اپنے علاقے کے غرباء فقراء کو چھوڑ کر باہر علاقے میں کسی اور شہر میں دینی علم حاصل کرنے والے طلباء اور علماء پر آپ خرچ کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے آپ کے لیے، اس طرح مت کیجیے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں ایسے لوگوں پر خرچ کر رہا ہوں جو انبیاء کی میراث جو ہے، انبیاء کی وراثت حاصل کر رہے ہیں، علم دین سیکھ رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، تو مجھے انبیاء کے وارثین سے بڑھ کر کوئی اور شخص جو ہے اس پر خرچ کرنے کے حوالے سے میں اس کو ترجیح نہیں دیتا۔ تو مدارس اسلامیہ پر خرچ کرنا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور جامعہ ابوبکر الاسلامیہ آپ کے سامنے ہے الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سے دنیا کے تقریباً 45 ممالک سے زیادہ ملکوں میں قرآن و حدیث کی تعلیم جو ہے حاصل کرنے والے آئے ہیں، اور وہاں پر دعوت تبلیغ کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ جامعہ سب سے مستحق جامعہ ہے، اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ خرچ کیجئے۔ آپ کا خرچ کرنا اللہ کے فضل و کرم سے اس کے در و دیوار بھی کل قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گی۔ ایک تو طلباء ہے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے انشاءاللہ، دوسری بات اس کے در و دیوار بھی آپ کے حق میں گواہی دے گی کل قیامت کے دن۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں زیادہ سے زیادہ خیر کے امور میں خرچ کرنے کی، اموال کو، مالوں کو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہاں پر کچھ گزارشات ہیں۔ ایک ہماری کوئی بہن ہے بنت عبد الشکور، وہ بیمار ہے، ان کے لیے شفا کے حوالے سے دعا کی ہے، درخواست کی ہے۔ اسی طرح جامعہ کے ایک نمازی محمد وسیم گزشتہ ایک ماہ سے کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور جامعہ کے طالب علم فہیم یعقوب کے نانا شیخ حکیم ثناء اللہ مدنی قضاء الہی سے وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے فضیلت الشیخ ضیاء الرحمن المدنی الشہید باذن اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور جامعہ ابوبکر کو ان کے لیے صدقہ جاریہ کر دے، اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اور یہاں پر جامعہ ابوبکر کا مجلہ آیا ہوا ہے، الحمدللہ علمی طور پر یہ مجلہ بھی ایک دینی لحاظ سے ایک بہترین علمی مجلہ ہے، اس سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس میں روزے کے احکام اور مسائل اور زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کے مصارف کے حوالے سے، اور اسی طرح خواتین کی جو ہے اسلام میں خواتین کی کیا اہمیت ہے اس کے حوالے سے بھی، اور اعتکاف کے حوالے سے دیگر فوائد بھی، مسائل بھی اس میں موجود ہیں، اس سے زیادہ استفادہ کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
इस बाबरकत महीने की कदर करने की और इसकी खैरात बरक़ात को समेटने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फ़ी फ़िलस्तीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फ़ी गज़्ज़ा, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फ़ी फ़िलस्तीन व गज़्ज़ा, अल्लाहुम्मा अस्लिह अहवाल इख़वानिना फ़ी शाम, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फ़ी शाम, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़हुम मिन कैदिल काइदीन व मिन मक्रिल माकिरीन व मिन ज़ुल्मिज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।